بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ. ناظرین, آج ہمارے اسٹوڈیو میں بہت خاص مہمان ہیں جناب ایڈمرل محمد آصف سندھیلا صاحب, سابق نیول چیف ہیں. آج ہم ان سے بات چیت کریں گے. انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنائی ہے جس کے ذریعے وہ ایجوکیشن کا بہت کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے زیادہ بات فوکس ہم کریں گے. کچھ نیوی کی باتیں بھی ان کے تجربات ہیں. ملک کی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے جو کچھ ان کے دور میں اقدامات ہوئے اور پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی, اس حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے. بہت شکریہ آصف سندھیلا صاحب, آپ نے وقت دیا. پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے شیخو پورہ میں ٹاٹ کے اسکول میں تعلیم حاصل کی. ہم نے بھی ٹاٹ کے اسکول میں زمین حاصل تعلیم حاصل کی. بالکل ہمارے زمانے میں بھی ایسے ہی صورتحال تھی. جی جی جی. آپ کو یہ کیسے خیال آیا نیوی میں, کس عہدے پہ پہنچ کے سوچا کہ جی آپ جب سروس سے جائیں گے تو یہ تعلیم کے لیے کام کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں زندگی میں کچھ ایسے واقعات یا ایسے موقع آتے ہیں جو آپ کی راہیں متعین کرتے ہیں. دو چھوٹے چھوٹے واقعات میں آپ کو سناتا ہوں. جی 2004 میں سروس میں تھا, کموڈور بریگیڈیئر رینک پہ. تو میں گاؤں میرا شیخو پورہ میں, لیکن پڑھتا میں کیڈیٹ کالج کوہاٹ میں رہا. 1967 میں نے جوائن کیا تھا. تو مجھے ایک ای میل آیا رینڈم, میں نہیں جانتا. تو وہ بچہ مجھے لکھتا ہے کہ سر آئی اسٹڈیڈ ایٹ کیڈیٹ کالج کوہاٹ, آئی گاٹ 90% مارکس ان میٹرک, لیکن اب میرے لیے مشکل ہو رہا ہے تعلیم حاصل کرنا. تو اس کو میں چھوٹا ہی رکھتا ہوں. یہ بچہ 2011 میں ڈاکٹر بنا. ماشاء اللہ. ناٹ آل فرام مائی پاکٹ, بٹ دوسرا جب میں چیف تھا نا تو میں نے ایک کتاب پڑھی. یہ ایک امریکن کی سٹوری ہے. کتاب کا نام ہے 3 Cups of Tea. امریکن یہ آتا ہے K2 سر کرنے کے لیے آتا ہے, بیمار ہو جاتا ہے. اس کو اس کے گاؤں میں لے جاتے ہیں, اپنے گاؤں میں لے جاتے ہیں, اس کی خیال دیکھ بھال کرتے ہیں. اور جب وہ جانے لگتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا ہمیں ایک اسکول بنا دو. وہ جاتا ہے واپس پاکستان, واپس آتا ہے, اور پاکستان, افغانستان, تاجکستان میں 200 پروجیکٹ اس کے اسکول, ووکیشنل ٹریننگ. اور بعد میں اس کے بارے میں بڑی کنٹروورسی بھی آئی کہ اس نے غلط کتاب میں لکھا, اور ایک کتاب لکھی گئی 3 Cups of Tea, اس کو سینٹرل ایشیا انسٹیٹیوٹ کے اس سے بھی انہوں نے فارغ کر دیا. لیکن میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو مجھے بندے کا, میں جیسے کہہ رہا ہوں نا, واقعات ایسے آتے ہیں, تو مجھے لگا کہ اگر امریکن آ کے کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. دیٹ از واٹ اسٹک ٹو مائی مائنڈ. اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم بھی کچھ کریں. اور یہ میری ریٹائرمنٹ سے تقریباً سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح. مجھے یہ بتائیں سر کہ ہمارا ڈیفینس کا بجٹ ہے, میں فگر میں نہیں جاؤں گا, وہ جانا بھی نہیں چاہیے, وہ جتنا بھی ہے, لیکن ایجوکیشن اور اس کے بجٹ میں فرق کتنا ہے, اور جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے ایجوکیشن کے بجٹ کی, ویسٹیج ہوتی ہے, اس کی آپ نے کیا اسٹڈی نکالی ہے؟ اچھا, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو کہ عام طور پہ لوگ سمجھ ہماری کچھ اور ہے. 2023-24 کا 100% بجٹ ابھی ہے نہیں, کیونکہ پنجاب اور KP نے ایجوکیشن کا بجٹ اناؤنس اپنا صرف 4 مہینے کا کیا. بالکل. جو 2022-23 کا بجٹ تھا نا, مجھے بھی ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, ڈیفنس بجٹ کو 1500 بلین روپیہ کا تھا. بالکل 1500-1600 اس کے آس پاس, مطلب ان بٹوین. ایجوکیشن بجٹ کو 1350 بلین روپیہ تھا. ہیوج. فیڈرل, 4 صوبے, AJK اینڈ GB. میں جب بتاتا ہوں یہ تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں. 7 لاکھ ٹیچر ہے اس ملک میں, 1,60,000 اسکول ہے. ہماری فوج کے برابر آلموسٹ. میں کہتا ہوں کہ ان کا آؤٹ پٹ دیکھ لیں آپ, تو یہ ہماری سمجھ کے مطابق گورنمنٹ کی ایفرٹ تو ہے, پیسہ بھی دے رہی ہے گورنمنٹ, اسکول بھی بنائے ہوئے ہیں. تو پچھلے کچھ 31 سال 40 سال میں بڑی ڈیٹیریوریشن آئی ہے سرکاری. تو جو سرکاری اسکول ہے نا, اس میں فقدان ہے تعلیم کے معیار کا, ٹریننگ کا, ٹیچرز.
اچھا میں ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ ہم کرتے کیا ہیں. 2-3 کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا کام یہ ہے ہمارا کہ پرائمری ایلیمنٹری ایجوکیشن کا معیار بہتر کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بنیاد پرائمری اسکول کی ٹھیک ہو جائے گی نا تو بلڈنگ ٹھیک. وائی گورنمنٹ اسکول؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 1,60,000 اسکول ہے، نہ زمین چاہیے نہ بلڈنگ چاہیے، ٹیچر آلریڈی ہیں. تو پھر یار اگر ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو اس میں ہم نے مین جو ہمارا فوکس ہے نا، اچھا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، ڈاکٹر پہلے نبض بھی چیک کرتا ہے. میری عمر والا بندہ جاتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر بھی چیک کرتا ہے اور کوئی ٹیسٹ بھی دیتا ہے. تو ہم نے کیا پہلے پتہ کریں کہ مسئلہ کیا ہے. ہماری سمجھ کے مطابق تعلیم میں بہت مسائل ہیں. مین مسئلہ جو ہے نا وہ استاد ہے. گورنمنٹ اسکول رورل ایریا کی بات کر رہا ہوں، بہت برا حال ہے. ٹیچر نہیں ہے تو آتے نہیں ہیں، آتے ہیں تو پڑھاتے نہیں، پڑھاتے تو ٹھیک. یہ ہے ٹوٹل مسئلہ. اور وہاں جاگیرداروں نے اسکولوں میں اپنے بھینس بکریاں باندھے ہوتے ہیں. یہ بھی میں وٹنس ہوں کئی دفعہ موقع ملا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بیماری کیا ہے، ہم نے پھر اس کا علاج نکالنا ہے. کہ ہم گورنمنٹ کے ایسے نہیں چل پڑتے کہ کسی جگہ چلے جائیں. ہم جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کے ساتھ ایک ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے، کافی ساری چیزیں. اس ایگریمنٹ کا مین ایک پارٹ ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جب ہم ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں نا تو ان کی 3 سال سے پہلے ٹرانسفر نہیں ہوگی. اور اگر ان میں کوئی کام نہ کر رہا ہو تو پھر آپ اس کی ٹرانسفر کریں گے. اچھا میں تھوڑا سا اس پہ اور بھی عرض کر دوں کہ گورنمنٹ کے ایک خدشات ہوتے ہیں کہ این جی او آتے ہیں تو ہماری بلڈنگ لے لیتے ہیں. ہم نے پہلے لکھا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی آپ کے اسکول کے اوپر رائٹ نہیں ہے. انتظامی طور پہ آپ کا کوئی مداخلت نہیں ہے. نہیں، انتظامی تھوڑی ہے، مطلب ہے کہ رائٹ ہمارا کوئی نہیں ہے اسکول پہ. ہم اگر جو بھی ایڈ کریں گے اس میں کمپیوٹر لگائیں گے، کمرے کریں گے، واش روم، فرنیچر، یہ اسکول کا ہے. نمبر 2 وہ کہتے ہیں جی کہ یہ این جی او آتے ہیں اپنا سلیبس چلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، سلیبس بھی گورنمنٹ کا، ہمیں پتہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں گے آئی ٹی، ویڈیوز، مورلز اینڈ ایتھکس. بچوں کو اویئر کریں، سپورٹس. بچوں کو ہم کریں کہ جی یہ کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، یہ انرجی کنزرو، یہ ساری چیزیں مطلب ایڈ کریں گے. آپ ویسے ہیں لیکن ہم اس کی پراپر ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اور تیسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ٹیچر جہاں پہ نہیں ہے نا پھر ہم ہائر بھی کرتے ہیں. ان سب کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں اور پھر سپرویژن بھی کرتے ہیں. تو جب یہ میرے گاؤں میں ہم نے شروع کیا 2 اسکول تھے، لڑکیوں کا ایلیمنٹری، بوائز کا ہائی اسکول. لڑکیاں 142 تھیں، کچھ سال کے اندر 320 کے قریب ہو گئی. لڑکے 180 تھے، وہ کچھ 370 ہو گئے. رزلٹ دونوں اسکولوں کے جو 0 سے 60-70% تک تھے وہ 60 to 100% پہ چلے. جب رزلٹ کی ہم بات کر رہے ہیں 5ویں 8ویں اور 10ویں کی بات، کیونکہ یہ ایکسٹرنل ہے، اب کچھ گورنمنٹ نے چینج کیا ہے سسٹم. تو اس سے ہمیں لگا کہ کچھ 2 اسکول جب ہم نے لیے 1 سال میں کچھ بہتری آئی تو پھر ہم نے پوری یونین کاؤنسل کے اسکول لے لیے. تو کرتے کرتے آج ہمارے پاس کتنے ڈسٹرکٹس میں ابھی آیا؟ ہم ہیں جی بی کے 10 ڈسٹرکٹ میں، پورا گلگت بلتستان. پنجاب میں شیخوپورہ، ننکانہ صاحب، چکوال، جیلم. اسلام آباد میں بھی کچھ اسکول ہیں ہمارے پاس. نارتھ وزیرستان میں میران شاہ میں، گھوٹکی میں، کراچی میں گڈاپ اور ملیر کا ایریا ہے، گوٹ جمالی کہتے ہیں. تو یہ ہمارے ان جگہوں پہ اسکول ہے. تو بجٹ اور فنڈنگ کہاں سے آپ مینیج کرتے ہیں یہ بتائیں. پہلے جب ہم نے شروع کیا تو یہ تو ہم نے اپنے پاس سے جو کچھ ہم کر سکتے تھے، جو میں، میرے دوست، جی بالکل جو کر سکتے تھے. ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ جائیں نا کسی کے پاس تو ان کو کہیں نا کہ میں نے مسجد بنانی ہے تو کچھ پیسے دے دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ میں نے مسجد بنا لی ہے اور 3 دیواریں بھی بنا لی ہیں، 4تھی دیوار کے لیے پیسہ تو فوراً لوگ دیتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کیا کہ پہلے لوگوں کے پاس جائیں. ہم نے پہلے اسکولوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، ووکیشنل ٹریننگ بھی کرائی، وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو.
اس کے بعد پھر اب بہت سارے پائلٹ پروجیکٹ جب سامنے آ جائے تو پھر لوگ آتے ہیں کہ پھر لوگ آتے ہیں. میں میرے گاؤں کے اسکول میں آسٹریلین ہائی کمشنر, چائنیز کونسل جنرل ان لاہور, ایجوکیشن منسٹر, ڈی سی, مطلب ہے کہ یہ گاؤں کے علاقے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی تحصیلدار کو بھی نہیں دیکھا ہوتا. بالکل, تو شکر ہے اللہ کا. تو میں ہماری زیادہ فنڈنگ جو ہے نا لوکل لوگ بھی کرتے ہیں, پاکستانی بہت ہیں, اور باہر سے پاکستانی بھی ہیں, اور آرگنائزیشنز بھی ہیں بہت ساری. تو آپ یہ بتائیں تھوڑا سا اپنے تجربے کی روشنی میں کہ تعلیمی ادارے جو فوج کے کنٹرول میں ہیں, ڈیفنس منسٹری کے انڈر میں آتے ہیں, کینٹ ایریاز میں آتے ہیں, ان کا معیار اور جو صوبائی حکومتوں کے کنٹرول میں, اس میں آپ کو کیا ڈفرینس میں نے زیادہ کام ہم نے جو ان کو جو منسٹری آف ڈیفنس کے انڈر آتے ہیں, ان کو ایف جی اسکولز اینڈ ایف جی کالجز کہا جاتا ہے. ان کو زیادہ میں نے اسٹڈی نہیں کیا, کیونکہ ہم نے نہیں کیا اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے دوسروں سے. بہتر ہے بالکل. جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں اور جو گاؤں دیہاتوں میں ہیں, ان کی حالت بڑی خراب ہے. تو ہم فوکس ہی ادھر کرتے ہیں. تو ان کا جیسے میں نے عرض کیا بہت سارے مسائل ہیں, لیکن ٹیچر مین مسئلہ ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور مسئلہ ہے, انگریزی بڑا مسئلہ ہے. ہم بچے کو پڑھا رہے ہیں اس زبان میں جو بچے کو سمجھ نہیں آتی, ماں ٹیچر کو بھی نہیں آتی, پیرنٹس کو نہیں آتی. تو ہمیں یہ تقریباً 3 سال لگے. اب گورنمنٹ کا سلیبس تو ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ جو گورنمنٹ کا سلیبس ہے وہی ہوگا, وہ انگلش میں ہے تو انگلش. میں نے شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے تو میں نے ان کو کہا سر یہ آپ تو کیا, وہ مجھے کہتے ہیں کہ ایڈمرل صاحب ہم نے بڑا سوچا ہے اس پہ, تو ہمارا فیصلہ یہ تھا. میں نے کہا ایک بار اور سوچ لیں, ہو سکتا ہے فیصلہ یہی ہے کہ انگریزی میں رکھنا ہے, لیکن میں کوئی ایجوکیشنسٹ نہیں ہوں, ایکسپرٹ نہیں ہوں اس پہ. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچے کو بات سمجھ نہیں آ رہی اور وہ سیکھے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے, وہ یاد کر کے لکھ لے پیپر پہ, لیکن سمجھنا اس وقت ہوگا جب وہ اس کو زبان سمجھ. اس کے لیے جناب ہم نے پھر یہ کیا, ہم نے ریز اکیڈمی ایک امریکہ میں پاکستانی انڈین چلاتے ہیں, خان اکیڈمی ایک بہت بڑا ادارہ ہے, لیکن وہ سارا کچھ انگلش میں ہے اور انٹرنیٹ پہ. گاؤں میں نہ انٹرنیٹ ہے, اگر ہے تو سپیڈ نہیں ہے. تو ادھر ایک اسلام آباد میں ایک آرگنائزیشن ہے سبق فاؤنڈیشن. یہ صاحب ہیں جن کا آئی ٹی کا بزنس ہے, امریکہ میں رہ کے آئے تقریباً 30 سال. تو واپس ہی آئے تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ گھر گھر میں کوچنگ سینٹر ہے, گھر گھر میں ٹیوشن سینٹر ہے. تو میں جب گیا تھا تو ہمارے ذہن میں خیال آیا کہ غریب بچہ جو نہیں دے سکتا وہ کیا کرے. انہوں نے جناب اپنے طور پہ وداؤٹ اینی فنڈنگ انہوں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی اور انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دی, فری فار اینی باڈی. وہ میں نے دیکھی اور ہے اردو میں. اصل جو میں چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں اردو میں. تو ہم ان کو جا کے ملے, اقبال صاحب نام ہے ان کا, ماشاءاللہ اللہ ان کو خوش رکھے, ان کی وائف یہ پروجیکٹ دیکھتی ہے. تو انہوں نے کہا ایڈمرل صاحب یہ تو سارا کچھ تیار ہے, آپ لے لیں. اور میں نے کہا یار تیار تو ہے لیکن ہمارے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے, آپ کا سارا کچھ انٹرنیٹ پہ. انہوں نے ہمارے لیے اسپیشل ایک چھوٹا سرور بنایا, کیا بات, ڈیٹا اپلوڈ کیا شروع میں. اور ہم نے میرے گاؤں میں اسکول جہاں میں پڑھا, ہم نے پہلے ایک کمرے میں ایک ٹی وی لگایا, ادھر سے وہ ڈیٹا ہم لے کے جا کے سیٹ کیا. 10ویں کلاس آ رہی ہے, 9ویں آ رہی ہے, 8ویں آ رہی ہے. ہم نے تقریباً 6 سے 8 مہینے میں دیکھا کہ بچوں کی سمجھ میں آئی ہے انگلش لینگویج. اردو سے شروع کیا اور پھر ان کو سمجھ میں آئی. پھر ہم نے 2 ٹی وی اسکول میں کیے. پھر ہم نے ابھی آپ میرے گاؤں اگر جائیں ہر کلاس میں ٹی وی لگا ہوا ہے, شکر ہے اللہ کا. تو ایک مسئلہ ٹیچر, دوسرا مسئلہ انگلش لینگویج, اس کو بھی ہم نے اوور کم کیا ہے. جب آپ سر نیول چیف تھے تو میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے, اب دوبارہ ان کے بننے کی باتیں ہو رہی ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں گا. تو انہوں نے آپ کو آسٹریلیا اور سعودی عرب میں کہا امبیسڈر لگ جائیں. ہر خواہش ہوتی ہے کوئی ریٹائر ہائر رینکنگ جب بھی ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں امبیسڈرشپ مل جائے, لیکن آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر پبلک سروس کمیشن کی آپ کو آفر ہوئی, تو کیا وجوہات کیا تھیں؟ سمپل میرے خیال میں تو دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا میرے ٹریگرز تھے کچھ زندگی میں. میں نے میک اپ مائنڈ کیا ہوا تھا کہ اب میں تو ٹاٹ والے اسکول سے, اللہ نے مجھے 4 اسٹار ایڈمرل بنایا,
اور کرم ہے اللہ کا کہ شکر ہے اللہ کا بچے ماشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں. تو آئی ہیڈ میڈ اپ مائی مائنڈ کہ اب میں نے اب دیکھیں ایک اللہ اتنا بڑا عزت دی تو اس کے بعد اب ٹائم ہے میرے لیے کہ میں اپنی قوم بچوں کے لیے کچھ کروں. زبردست. اس طرف پھر میں نے پہلے دن سے ہی میں نے ریٹائر ہونے سے پہلے ہی سوچا ہوا تھا. کاش یہ سوچ ان میں آ جائے جو ایکسٹینشن کے چکر میں حالات خراب کر دیتے ہیں تو کبھی صورتحال نہ ہو. میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. تو آپ نے سر بہت سارے اور بھی سروسز چیف کے ساتھ کام کیا, جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ. اس زمانے میں بڑے ایک مسائل بھی تھے پاکستان کے اندر. ٹیررزم کا بڑا ایک ایشو تھا, اے پی ایس کا واقعہ ہو چکا تھا, نیول کی کئی جگہوں پہ بھی اٹیک ہوئے تھے. تو آپ نے اس کو کیسے کاؤنٹر پھر کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے جو بہت سیریس ہے, بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے. جب آپ اور میں بات کر رہے ہوں اور مجھے یہ نہ پتا ہو کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. ان نون دشمن جس کو ہم کہتے ہیں, ان نون دشمن جو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کا ساتھ ہے یا نہیں ہے, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس کے لیے پراپر پھر سروسز ساروں میں, یہ نہیں ہے کہ نیوی میں, اس کا ایک پراپر سسٹم بنایا گیا کہ اپنے لوگوں کے اوپر ایک تو واچ کی جائے, اور ان کو زیادہ تر یہ ینگر ٹائپ جو بچے تھے یا ینگ جنریشن, ان کے تھڑکنے کے زیادہ مائنڈ کی بات ہے نا, کہ مائنڈ کو ٹرین میں ایسے کیا جائے کہ جو ہمارا, دیکھیں ملک تو ماں ہے نا, تو ماں کو تو آپ ماں کے خلاف کیسے بات کر سکتے, ماں کے خلاف آپ کو ایکشن کیسا کر سکتے, پھر بھی لوگ کرتے ہیں. تو یہ ایک کافی لمبا کام ہے, لیکن ماشاءاللہ میرے خیال میں تو پاکستان ایک ون آف دوز کنٹریز ہے جس نے بڑی مشکل حالات کے باوجود اس سارے سسٹم کو انہوں نے کاؤنٹر کیا. اور ابھی بھی دیکھیں ابھی بھی ہو رہا ہے, اور چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں, لیکن ایک میجر جو تھرل تھا اس زمانے کا. جی میں آپ کو ایک اور مثال دوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی لوگ جو ہے نا, یہ بہت عمدہ لوگ ہیں. 2-3 چھوٹی باتیں کروں گا آپ کے سامنے. یہ ملک ہے جہاں پہ عیدی فاؤنڈیشن ہے, یہ ملک ہے یہاں پہ اخوت ہے جو ہر مہینے تقریباً 2.5 ارب روپیہ فری انٹرسٹ فری لوگوں کو دیتے ہیں. انڈس ہاسپٹل ہے جو لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. پالیٹکس کو اسائیڈ کر دیں تو شوکت خانم بھی ہے, اور بے شمار کو کھانا کھلا رہے. تو پاکستان جو ہے نا, اس میں بہت طرح کے بڑے بڑے لوگ. میں آپ کو اگزامپل دوں, اے پی ایس کی پرنسپل طاہرہ قاضی صاحبہ اسکول نہیں چھوڑتی, اپنی جان دے دیتی ہے. ہنگو میں اعتزاز حسن بچے کا نام ہے, 13 سال کا بچہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شک اس کو لگتا ہے, پکڑ لیتا ہے, اپنی جان دے دیتا ہے اسکول. تو جس حالانکہ وہ ٹرین بھی نہیں تھے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرین بھی نہیں, اب 13 سال کے بچے کی کیا ٹریننگ ہونی ہے. تو مجھے تو امید نظر آتی ہے, مجھے تو اس میں روشنی نظر آتی ہے. حالات اس وقت بہت خراب ہیں معاشی طور پہ بھی, ادروائز بھی, لیکن مجھے امید جو ہے نہیں چھوڑنی چاہیے. مجھے امید نظر آتی ہے. بطور سر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جب نیول چیف تھے تو کوئی ایڈمرل منصور الحق صاحب کے زمانے میں کچھ واقعات ہوئے, پھر وہ ان کی کیسز بھی چلے ان پر, آپ نے بڑا سخت ایکشن لیے نیوی کے اندر. بے شک ان کی ڈیٹیل میں اگر جانا مناسب نہیں ہے تو نہ, لیکن کچھ چند باتیں اگر شیئر کرنا چاہیں قوم کو پتہ چلیں کہ ایسے بھی لوگ آئے ہیں جنہوں نے کرپشن کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے. میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کے پاس, ذرا نم ہوتے یہ بڑی مٹی بڑی زرخیز ایسا کی کچھ اس طرح کا ہے. وہ ایک اور بھی کہتے ہیں کہ فش راٹس فرام ہیڈ. اگر سر ٹھیک رکھیں ہم تو باقی رستے ٹھیک ہو. اب میں یہ کلیم نہیں کروں گا کہ بالکل ہی کہ میں جب سروس میں تھا تو بالکل کوئی نہیں ہوا ہوگا, لیکن کم از کم میں نے ایک کوشش ضرور کی کہ کوئی بھی ملنا چاہے مجھے, میں ملنے کو لیے تیار ہوں,
لیکن کسی کو اکیلا نہیں ملوں گا، میں کسی کو اکیلا نہیں ملوں گا، جو ملنا چاہتا ہے آئے. تو اکیلے جو ہے میرا خیال ہے ایک یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا، آئی تھنک اٹ واز کافی بہتری ہے اس کی، اس وجہ سے کہ اکیلے میں مسئلے ہوتے ہیں پھر تو اکیلا میں کسی سے نہیں ملا کبھی، اپنے سٹاف کے ساتھ ملا. اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں ہی کوئی ایسا ہوں کہ میں نے کیا، اور بھی بڑے لوگوں نے اچھا کام کیا اس ملک میں. تو کوشش ہم نے کی، لیکن اس سے ہٹ کے ذرا تھوڑا سا ایک اور بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا پرائمری اور سیکنڈری اسکول کے علاوہ ایک اور جو ہمارا کوشش ہے نا، وہ ہے بچوں کو ہم کو ہنر سکھائیں، لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی. شروع میرے گاؤں سے کیا ہم نے، ڈریس میکنگ، الیکٹریشین ایڈ کیا ہم نے، موٹر سائیکل میکینک، بیوٹیشین. اچھا بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں. ہماری سمجھ کے مطابق ایک جو ہے اس کام کے لیے کام کو ہم لے کے جاتے ہیں گاؤں تک، کیونکہ بچہ تو پھر بھی آ جاتا ہے، بچی کو تو کوئی نہیں بھیجتا شہر میں، نہیں بھیجتا. گاؤں میں آپ جائیں نا تو پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے. مجھے اگر ہم زیادہ لڑکیوں پہ فوکس کرتے ہیں، میرے گاؤں میں جو انسٹیٹیوٹ ہے نا وہاں پہ لڑکیوں کو ہم ٹرانسپورٹ دیتے ہیں. لڑکا موٹر سائیکل پہ آ جاتا ہے، سائیکل پہ آ جاتا ہے، پیدل بچی نہیں آ سکتی. گاؤں کی بچیوں کے وسائل زیادہ ہیں، آ نہیں سکتی. شہر کی بچیاں تو ذرا ماحول میں ایسا ہوتا ہے، ان کی تو تعلیم میں بھی آپ اعلیٰ کو ہوتی ہے. بتاؤں کہ ایک تو ہم اسکل پہ، یہ تو میں نے 2-3 نام لیا آپ کو، ابھی کمپیوٹر ٹریننگ بھی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس، گرافک ڈیزائننگ، ان پہ ٹریننگ کر رہے ہیں ہم. ابھی ہم نے ایک کام کیا ہے بلتستان میں کہ عورتوں کو فروٹ کو ٹیک کیئر کرنا، اس کو ڈرائی کرنا، اس میں جیم جیلیز بنانا. تو یہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. میں ایک اس کو کہتا ہوں کہ ایک سرکل ہے. ایک بچہ ہے، الف بے سکھاؤ، 2+2 سکھاؤ، ABC سکھاؤ، اور کوئی ہنر دو اس کو، اور اس کے بعد تاکہ یہ کوئی کام کرے. کسی کو جاب مل جاتی، مل جائے گی. نہیں ملتی، اوورسیز میں بڑی جاب بہت ملتی ہیں، ہے، اویلیبلٹی ہوتی ہے. نہیں ملتی تو ان کو ہم پھر اخوت کے ساتھ انٹرسٹ فری لون اگر کسی کو چاہیے ہو تو ماشاءاللہ اتنی بچے ہیں جو اپنا، کسی نے ورک شاپ بنا لی ہے، کسی نے پارلر بنا لیا ہے، تو اپنا دال روٹی کا بندوبست کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ہمارا سرکل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم پرائمری پہ فوکس کرتے ہیں، تعلیم پہ جتنا بھی کام ہو کام ہے، لیکن ہم نے رکھا ہوا یہ نہیں ہے کہ جو یونیورسٹی میں کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن ہم فوکس کرتے ہیں بنیاد اگر بنیاد پہ. اچھا یہ بتائیں اپنا ایڈمل صاحب، اسکولوں کا جو پرائیویٹ اسکولوں کا ایک بڑا اچھا معیار ہے جی، ان کا سلیبس بھی ہے، سلیبس کے ایشوز بھی ہیں پاکستان کے اندر. ایک ہے، دوسرا ڈیفرنٹ ہے، گورنمنٹ کا ڈیفرنٹ ہے، انگلش میڈیم کا ڈیفرنٹ ہے، ایک وہ ایشو ہے. دوسرا جو گورنمنٹ کے اسکولوں کا معیار ہو، پرائیویٹ اسکولوں کا معیار ہے، اور تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے بھی دور ہے. غریب تو ویسے ہی بجلی اور گیس کے بلوں میں پھنسا ہوا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں ایک تو بتاؤں کہ میں جو پرائیویٹ اسکول ہے نا، ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ بھی نہ ہوں تو بچے کدھر جائیں، ایٹ لیسٹ کچھ تو کر رہے ہیں. 2 چیزیں ہیں اس میں امپورٹنٹ. ایک تو یہ ہے کہ جو فیس سٹرکچر ہے نا اس کا کوئی سدے باب، کوئی طریقہ کار کہ عام آدمی بھی جا سکے. اور دوسرا کہ جو وہ پڑھاتے ہیں وہ بھی انڈر چیک ہونا چاہیے، اور ریگولیٹری سسٹم ہمارا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ اسکول ٹھیک ہونا، میرے گاؤں میں تھا، بہت سارے لوگ 7 قصبے ہیں ادھر چلے گئے، بچوں کو شہروں میں لے گئے. جب اسکول بہتر ہو گیا واپس آ گئے. جو پرائیویٹ اسکول چل رہے تھے بند ہو گئے. تو لوگ پڑھانا چاہتے ہیں، تعلیم کا معیار اگر ٹھیک ہے تو کسی کو کیا ضرورت ہے، گورنمنٹ کا اسکول تو فری ہے تو وہ فیس دیں. تو میں یہ کہوں گا اس کا مسئلہ ایک بن گیا ہوا ہمارے ملک میں کہ یہ ایک اب بزنس بن چکا ہے. وہ ایک بڑا کیا میں کہوں کہ بزنس جب ہوتی ہے نا تو بزنس پھر بزنس ہی ہوتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کر سکتی ہے، گورنمنٹ تو انڈیویجول کے لیے اس کام کا کرنا مشکل ہے. تو آپ کو گورنمنٹ کو پرپوزل اس طرح بنا کے دیں گے؟ تیری باتیں چاہتے ہو ہماری ہوتی رہتی ہیں. ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ میں یہ ضرور پھر دوبارہ سے کہوں گا کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. 2-3 چیزیں ہیں کہ فیس
ذرا دیکھنے فی اسٹرکچر کا لیکن اب یہ پہلے بھی تھے پرائیویٹ اسکول، پہلے نہیں، اب ذرا زیادہ ہو گئے زیادہ، اور اس کے اوپر فی اسٹرکچر بھی بہت ریگولیٹری میکنزم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں آپ سے ایک دو باتیں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بتائیں کہ جی ورلڈ بینک کی بھی سروے رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں دوسرا ملک ہے جس کی تعداد بچوں کی اسکول سے باہر ہے، اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ 6 سے 16 برس تک کے 2 کروڑ بچے جو ہیں اسکول نہیں جاتے۔ اس کا کوئی حل آپ کے ذہن میں ہے؟ گورنمنٹ کو آپ بتائیں کہ جی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں پہلا کام جو ہے نا وہ کرنے والا ہے کہ والدین کو اس چیز کا شعور ہو کہ بچوں کو پڑھنا ہے، بجائے اس کے کہ والدین بچے کو لگایا ہوا کام پہ ادھر سے 200-300 روپیہ مل جاتا ہے، کوئی بھیک مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ والدین کا رول پہلے نمبر 1 پہ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر اسکولوں میں تعلیم بہتر ہونا شروع ہو جائے تو والدین بھیجتے ہیں بچے کو، وہ ابھی اس لیے ایک وجہ، مطلب مین وجہ تو نہیں میں کہوں گا کہ بچہ نے اگر جا کے سیکھنا نہیں ہے تو والدین کہتے ہیں ادھر آ کے حل چلا بھائی۔ بالکل، یا میں یہ معاشی مشکلات ہیں، یہ میں کام کروں۔ اچھا، ہم تھوڑا سا اس کے اوپر یہ سوچتے ہیں کہ ایک تو میں نے بتایا آپ کو کہ اسکول ٹھیک ہوں گے تو یہ کامیں ٹھیک شروع ہو جائیں گے، پھر ایڈوکیسی کرنے کی ماں باپ کو پتہ چلے کہ بچے کو پڑھانا ہے۔ ہمارا اور ہماری ٹیم کا خیال یہ ہے کہ جو بچے اسکول نہیں جا رہے وہ تو بہت بری بات ہے، نہیں ہونے چاہیے، لیکن ایک بہت بڑا نمبر آف ہمارے بچے ہیں جو اسکول میں آ رہے ہیں اور وہ بھی نہیں پڑھ رہے صحیح۔ اسکول بھی ہے، ٹیچر بھی ہے، ماں باپ بھی بھیجنا چاہتے ہیں، بچے آ بھی رہے ہیں، تو ہم اس سائڈ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر یہ نہیں ہے کہ بچے جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان پہ کام نہیں ہونا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے ان کے پہلے تو میں نہیں کہوں گا کہ ان کے اوپر اگر ہم فوکس کریں نا تو وہ جو باہر والے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ بالکل، ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ جب بہتری ہونا شروع ہو جائے تو بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری کیا میں کہوں ایک قسم کا یہ ایک وری ہے کہ جو آ رہا ہے اس کو تو ٹھیک کریں، اس کو تو پڑھائیں ہم، اور انشاءاللہ تعالی وہ کہتے ہیں نا کہ کوشش کریں گے تو اللہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے، تو اسی تو محنت ہی کرنی ہے۔ اللہ خیر رکھے۔ ناظرین، آپ نے ایڈمرل صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے ایجوکیشن کے حوالے سے اپنی فاؤنڈیشن کی جو پرفارمنس ہے اس حوالے سے بتایا، ایجوکیشن ان کا فوکس ہے، اور ان کی باتوں پہ اگر حکومتی ادارے اور جو بیوروکریسی ہے، سول بیوروکریسی، وہ عمل کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، اور حکومتوں پہ جو ایک بوجھ پڑتا ہے اس میں بھی بڑی کمی آ جائے گی، اور اگر جتنی ایجوکیشن بہتر ہوگی اتنا ملک آگے بڑھے گا۔ تو انشاءاللہ ناظرین، یہ دوبارہ پھر کسی موقع پہ ان کو بلائیں گے۔ تو شکریہ سر آپ کا۔